شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے، لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ طاہر بھی تانے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھ پن کا طعنہ، وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتی، سویرے سخت لیجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا ماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی زندگی بھر رونے کے سوا؟ وہ انجام جانتی تھی کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق یافتہ لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی کہ یوں آنے والا وقت اس پر قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دیکھ کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا، کیونکہ شکوہ کرتی تو اب کیا کرتی جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے اپنے خرچ میں سے۔ جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، وہ کہنے لگی کہ پاگل ہوں نا تو کسی کو دکھ نہیں نہ دیتے، میں بددعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا، نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہک نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہیں نا، مجھے پیار تو دے دیں۔ الوداع کرتے ہوئے پھپھو نے منہ پھیر لیا تو مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا، ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، 1000 شکوے شکایت لبوں پہ، کس سے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشا میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر پر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے، آج اس وقت اور اکیلی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دیں۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، مہک کو کھانا دیا، کھانا کھا کر کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر۔ ماں نے غصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا مہک کیا ہوا تھا؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہک چپ رہی،
نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں یہاں سے۔ ماں نے سینے سے لگایا۔ مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے سے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی۔ امی، طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی، امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، بس جو ہونا تھا ہو گیا، مجھ پر قیامت آنا ضروری تھی جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا جھگڑنا۔ امی چھوڑیں، بس میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریباں سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی، امی میری زندگی کو روگ لگ گیا، کیسے آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں؟ کیا ہو گیا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا؟ 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس، کورٹ کچہری، گالم گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ مہک کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ خیال آنے لگ گیا، کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے۔ نہ جانے کتنے طعنے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بالآخر کیا ہوا؟ طلاق۔ یہ کیا ہے سب؟ باپ نے کہا ہماری بیٹی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی نہ حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے ودا کر دیا۔ جس سے نکاح کیا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت دیکھی، نہ مجھ کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں کیا ہیں آخر؟ کبھی جہیز کے نام پر ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے۔ اتنے میں اذان ہونے لگی، ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو گیا، بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مارے تو خاموش رہو، اور مرد اگر طلاق بھی دے دے تو بھی مجرم بن کر دامن میں داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، مہک کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، نہ کوئی خواہش باقی تھی اور نہ کوئی چاہت، یوں کہہ لیں کہ صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی، اب کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتی، یادداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز کہیں رکھتی تو بھول جاتی، جسے خود کی خبر نہ ہو وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ مہک طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی، بھابھی لوگ اتنے طنز تانے دیتی تھیں لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی۔ کیا فرق پڑتا ہے اب کوئی کچھ بھی کہے، جیسے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا کہ ہماری کہانی کب ختم ہو جائے اب خدا جانے، مہک کی دوسری شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن مہک اب کی بار مر تو سکتی تھی لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب ایک نفرت سی تھی اس رشتے سے۔ اسے لگتا تھا سب مرد گھٹیا اور فریبی مطلبی ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفائیں کام آتی ہیں نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے ہر رشتہ۔ ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا اور عمر بھی کافی تھی، امیر تھا، پہلے سے 2 شادیاں کر چکا تھا۔ مہک نے انکار کر دیا۔ کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کوئی شرابی تو کوئی بڈھا، اس طرح کے رشتے آنے لگے۔ اور ستم یہ بھی ہے کہ فارس کا قلم لکھے بھی تو کیسے، لڑکی بلا کی خوبصورت ہو، لڑکی جتنی بھی پاک صاف با حیا ہو، لڑکی کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، بس طلاق کا داغ لگ جائے تو میرے معاشرے میں جیسے وہ ایک طوائف سی بن جاتی ہے،
لوگ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شرابی کے رشتے آئیں گے تو کہیں گے کہ شرابی کو ہی دے دو، طلاق ہوئی ہے نا، کون لے گا اسے؟ واہ کیا معاشرہ ہے ہمارا! مطلب طلاق ہونے پہ لڑکی طوائف ہی بن جاتی ہے۔ اللہ برباد کرے ایسے معاشرے کو جس میں عورت پہ طلاق کا دھبا لگا کر چوروں، ڈکیتوں، شرابی، زانی مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ خیر، مہک کے لیے کچھ ایسے ہی رشتے آنے لگے۔ ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے، لیکن مہک انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی، ابو اور بھائی کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا ہوا مہک کا۔ بھائی کہنے لگا لڑکا پولیس میں ہے، امیر بھی ہے اور ہر لحاظ سے اچھا ہے، اس سے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مہک کی بس ضد تھی کہ شادی ہی نہیں کرنی۔ ایک دن جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لی، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی، اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے، مہک کی حالت گیر ہو چکی تھی، جلدی سے اسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا اور علاج شروع کیا۔ ماں مہک کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وقاص جو نرس کا کام کرتا تھا اور ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا مہک کو۔ ڈاکٹر نے وقاص سے کہا، اس مریضہ کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پر کھلانی ہے۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلا کیا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا، اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس وقاص یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بج رہے تھے۔ بابا اسپتال کے گارڈن میں جا کر لیٹ گئے۔ ماں بھی پاس بیٹھی تھی، صوفے پر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں مہک نے آواز دی، مجھے پانی پلا دو۔ وقاص جلدی سے آیا اور پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ مہک نے پانی کا کہا۔ وقاص پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا، پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ مہک کی طرف دیکھ کے بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے کافی پریشان ہے، آپ اپنے بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ آئی ایم سوری، میرا کوئی حق تو نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی تو کہہ دی۔ مہک خاموش رہی۔ وقاص پاس ہی بیٹھا رہا۔ مہک کو وومیٹنگ کرنے لگی۔ وقاص نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا۔ اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ وقاص نے خود مہک کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا۔ رات بھر مہک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ آج گھر جا سکتی ہیں۔ وقاص نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی، کتنی پیاری ہے مہک، اس کے بابا سے کہہ رہے ہیں ایک 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ مہک کو طلاق ہوئی ہے۔ ایک بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا نا، میں بھی مہک سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقاص گھر گیا، امی سے بات کی، امی جان ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا، کون ہے وقاص؟ میں نے بتایا، امی جان اسے ایک بار طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے سے بولی، شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لڑکی لے آئے ہوں۔ وقاص مسکرا کر بولا، امی جان بدنام ہو یا عزت، شادی تو اب اسی سے کروں گا۔ جب وقاص کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا، وہ لانتے دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے اب کیا۔ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ وقاص بس بضد تھا کہ مہک سے ہی نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن وقاص اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مہک کے گھر گیا رشتے کی بات کرنے۔ سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ مہک کی ماں کہنے لگی، ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا، آنٹی کیا میں ایک بار مہک سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔
بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کیا خیر۔ مہک بہت غصے میں تھی، جب وقاص کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ مہک آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا، مہک آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ مہک سخت لہجے میں بولی، وقاص آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دیں۔ بہت واسطے دیے مہک کو، مہک آخر ہار گئی۔ ٹھیک ہے۔ سب بہت خوش تھے، مہک وقاص کی ہم سفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بھلا کہا وقاص کو کہ ایک طلاق والی لڑکی لے آیا ہے۔ وقاص کو ایک پرانا کمرہ الگ سے دے دیا۔ بھائی وقاص سے بات تک نہ کرتے تھے، مہک کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص مہک سے کہنے لگا، میری جان، میں امیر زادہ تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا تمہیں۔ مہک محسوس کر رہی تھی کہ وقاص ایک اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتے کے وقت مہک کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقاص کی تنخواہ 15,000 تھی، جس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ کچا سا مکان تھا، بھائی سب الگ تھے، انہوں نے اپنے مکان نئے بنوا لیے۔ مہک ایک دن کہنے لگی، وقاص یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے نا؟ وقاص مسکرانے لگا، میری جان، آپ کی صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے آئی فون۔ مہک کا برتھ ڈے تھا، وقاص کیک لے کر آیا، چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے مہک سو رہی تھی، مہک کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مہک نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا، ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ مہک شاکڈ ہو گئی، وقاص آپ کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ کیک لے کر آیا، دونوں نے کیک کاٹا، پھر ایک گفٹ سامنے رکھا۔ مہک مسکراتے ہوئے گفٹ کھولنے لگی۔ کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد مہک اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے، ڈبل منزل گھر بنا لیا، وقاص نے اپنا میڈیکل اسٹور بھی بنا لیا، زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کی، بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل اسٹور پر ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس کے سر پہ مرہم پٹی کی۔ پوچھا، کیا ہوا؟ وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر، میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، مہک کا پہلا شوہر طاہر تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا، وقاص پاس گیا، کہنے لگا، بھائی جان یہ دیکھیں، وہی مہک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے مکان میں بیچ دیا۔ آپ کہتے تھے نا یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان، میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے میرے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پارسا رہتا ہے۔ بھائی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے پھرتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ، کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان، سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو بھائی، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو، یا اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جہالت کی دنیا سے باہر نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔